الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. کائنات سے ہٹ کر انسان صرف اپنے وجود کا بھی مطالعہ کرے تو انسان کے صرف اس چھوٹے سے وجود کے اندر بھی اتنی بے شمار نعمات الہی موجود ہیں کہ خالق خود ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. دنیا کا سپر کمپیوٹر لے کر بھی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. آنکھ، کان، زبان، ناک، سر سے لے کر پیر تک بے شمار نعمتیں. یہ تو ظاہری نعمتیں ہو گئی. یہ نعمتیں باطنی کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں خالق نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي اور اللہ کی اس نعمت کو ذکر کرو جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجی. اور اس نعمت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اس نعمت کے صدقے میں اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. رب کریم نے اس نعمت کے صدقے میں تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. تم جو وحشی تھے، جنگلی تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کئی سالوں تک تمہاری جنگیں چلتی رہا کرتی تھیں. ایک دوسرے سے کینہ رکھنے والے تھے، بغض رکھنے والے تھے، تعصب رکھنے والے تھے. وہ نعمت جو تمہیں اللہ نے عطا کی اس کے نتیجے میں دلوں میں الفت پیدا ہو گئی اور اس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. کون نہیں جانتا کہ اس نعمت عظمیٰ کا کیا نام ہے؟ شیعہ سنی سب مفسرین نے لکھا وہ نعمت جس کی وجہ سے اس عرب کے جاہل معاشرے میں الفت کا درس ملا اور عرب کا وہ جاہل معاشرہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ کوئی اور نعمت نہیں ہے. اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے
مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ میں تشریف لائے تو پیغمبر خاتم نے، یہ تو تاریخ کا ایک بڑا معتدل چیپٹر ہے، عقد موافات، اس انصاری کو اس مہاجر کا بھائی بنا دیا، اس مہاجر کو اس انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس بھائی چارے میں انصار نے مہاجرین کے ساتھ اپنا گھر بھی تقسیم کر دیا، اپنا مال بھی تقسیم کر دیا، ایسا بھائی چارہ قائم کیا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب سب کو بھائی بنا لیا تو ایک رہ گیا، دنیا سمجھی جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے میرے مولا علی ابن ابی طالب۔ کسی نے ٹھوکا مار کے کہا بھی صحیح، یا علی سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپ کو بنایا ہی نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے کہا جب تک وہ نہیں بنائیں گے میں کسی کا بھائی بنوں گا بھی نہیں۔ اتنے میں پیغمبر خاتم نے آواز دی یا علی میرے پاس آؤ۔ جب مولا علی پاس گئے تو پیغمبر خاتم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ بس میں یہ چاہتا تھا، آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑ گیا ہے تو اب انشاءاللہ میسج آپ لوگوں تک میں پہنچا لوں گا۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن، آخرت کا دن وہ دن ہوگا جس میں باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، اور شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا یہ کیوں ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے؟ یہاں ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے، بھائی بھائی کے لیے قربانیاں دینے والا ہے، باپ بیٹے کے لیے بہت کچھ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا فائدہ بھی نہیں سوچتا، یہی سوچتا ہے کہ میری اولاد کا بھلا ہو۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن یہ ایک دوسرے سے رشتے بھاگیں گے۔ کیوں؟ علماء نے یہی لکھا کہ وہ صرف اس وجہ سے بھاگیں گے کہ جو ان کے حقوق ہم نے دنیا میں پورے کرنے تھے وہ نہیں کر سکے، قیامت والے دن کہیں وہ میرے دامن گیر نہ ہو جائے اور مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے۔ اس لیے باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آخرت میں تو رشتے ہی ختم ہو جانے ہیں، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا۔ تو پھر یہ پیغمبر خاتم نے کیا ارشاد فرما دیا؟ یا علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ قرآن کی نص سری کہتی ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں تو بھائی چارہ ہی ختم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ عجب نہیں ہو پیغمبر خاتم جواب دے ارے نادانو، قیامت والے دن رشتے ان کے ختم ہونے ہیں جنہوں نے حساب دینا ہے، جنہوں نے حساب لینا ہے۔ اللہ کا رشتہ دنیا میں بھی باقی رہتا ہے، آخرت میں بھی باقی رہتا ہے۔ اس حالات پڑھ دیجیے ہمارے لیے وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ پیغمبر خاتم کے صدقے میں آج ہم اگر اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، دین اسلام سے آگاہ ہیں، آج ہمیں حلال اور حرام کی اچھے برے کی تمیز ہے، تو یہ صرف 63 سالہ زحمات نبوی تھی جن کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کی، ہمیں اللہ کی اطاعت کا شعور آیا ہے۔ خدا شاہد ہے اگر ہم اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں نا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ آپ یقین کریں شاہ صاحب، ہماری بھیڑی سی پھٹیچر سی ویگن بھی جا رہی ہو روڈ پہ، ہم اپنے ساتھ والوں میں فخر کر کے کہتے ہیں ساڈی جا رہی ہے، کرتے ہیں یا نہیں کرتے فخر؟ تو ایک چھوٹی سی پھٹیچر ویگن پہ ہم اتنا فخر کریں، اور وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کی شکل میں عطا کی ہے، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بلا شبہ ہمیں
فخر ہے اس بات پر کہ ہم سید الانبیاء کی امت ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بھی فرما دیا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یاد رکھو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ سید الانبیاء کی ذات میں. اب یہ نمونے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم سید الانبیاء سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، سید الانبیاء کو پڑھیں گے، ان کے بارے میں آگاہی اور معرفت حاصل کریں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا. ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے عرض کیا وقت اتنا نہیں ہے. پیغمبر خاتم کا تبرک کا تذکرہ، اور اب میں تذکرہ ان کا کرنا چاہتا ہوں جن کا جگہ جگہ قدم قدم پہ نماز میں، گھر میں، میدان جنگ میں، گلیوں میں، ہر جگہ پیغمبر خاتم نے ان کا تعارف کروایا. وہ کون ہیں جنہیں ہم درود کے ساتھ شامل کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور آل محمد کے فردوں میں سب سے بارز ترین فرد مولا علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ کے بعد حسنین کریمین کی ذات مبارک. اور انہی میں سے نواز رسول، بڑے نواز رسول مولا امام حسن علیہ السلام کا آج ہم یوم شہادت منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آپ میں سے کس نے یہ حدیث مبارک نہیں سنی ہوئی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور اس حدیث کی اتھارٹی کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ 10 محرم الحرام والے دن میرے مولا نے جب آخری خطبہ اتمام حجت کے لیے ارشاد فرمایا، عمر ابن سعد اور اس کے لشکر والوں کو خطاب کر کے کہا کیا تم نے میرے جد کا یہ فرمان میرے بارے میں نہیں سنا کہ میرے جد نے فرمایا ہے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ترجمہ میں نے جان بوجھ کے روک لیا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اتنا بڑا دشمن جو خون کا پیاسا ہے وہ بھی اس حدیث سے پیغمبر کا انکار نہ کر سکا. اس نے بھی اعتراف کیا ہاں فرزند رسول تمہارے جد کا یہ فرمان تمہارے بارے میں ہے. لیکن میں ترجمہ جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ صرف اس لیے کہ عام طور پہ ممبروں سے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ میرے نوجوان بفیض مجالس ترجمہ جانتے ہیں اور آپ مکمل بھی کر دیں گے. کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. لفظوں میں غور فرمائیں آپ لوگ. حسن اور حسین جوانان جنت، یعنی ان جوانوں کے جو جنت میں ہیں ان کے سردار ہیں. اس کا سب سے ظاہری سبب یہی نہیں بنتا کہ جب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے تب ان کی سرداری شروع ہوگی. ترجمہ یہی ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے. جوانان جنت کب بنیں گے؟ جب وہ جنت میں جائیں گے. تو ہم اس حدیث کا یہی مطلب سمجھیں گے، یہی مطلب ہے کہ جب جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے تب ان 2 شہزادوں کی سرداری شروع ہوگی. ہرگز نہیں. لیکن ترجمہ عام طور پہ یہی ممبروں سے کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں پہلے بھی یہاں فیصل آباد کا ممبر ہو یا جہاں بھی موقع ملے میں عرض کیا کرتا ہوں عربی بہت وسیع زبان ہے. اس کے مقابلے میں اردو بیچاری اتنی سی بڑی ناقص اور مختصر زبان ہے. عربی کے ہر لفظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے عام طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. ابھی آپ سورہ حشر کی آیتیں پڑھ رہے تھے، یہ سورہ حشر کی آیتیں پڑھ رہے تھے. جنت والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار. جنت والوں کو کیا کہا گیا؟ اصحاب الجنہ، جنت والے. اور جہنم والوں کو بھی کیا کہا گیا؟ اصحاب النار، جہنم والے. اور آیت الکرسی کی بالکل آخری الفاظ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہی لوگ ہیں جو تاغوت کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے منکر ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں. اور ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے
پورے قرآن میں مجھے کہیں کوئی آیت ایسی نہیں ملی جس میں جنت والوں کو اہل الجنہ کہا گیا یا جہنم والوں کو اہل النار کہا گیا ہو. جہاں بھی کہا گیا اصحاب الجنت و اصحاب النار. مجھے جو مختصر ٹائم دیا گیا ہے آیتیں میرے ذہن میں بڑی آ رہی ہیں. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں یہ آیتیں ذکر کی ہیں لیکن میں ٹائم کو دیکھتا ہوں تو پھر میری بات ختم رہ جاتی ہے. میں ساری آیتیں نہیں پڑھ سکتا, اصل مطلب بیان کرتا ہوں. تو جناب ہم ترجمہ یہ کر لیتے ہیں اہل الجنہ کا جنت والے, اس لیے ترجمہ کرتے ہیں شباب اہل الجنہ, جنت والے نوجوانوں کے سردار. حالانکہ پورے قرآن میں اہل الجنہ لفظ استعمال نہیں ہوا, اہل کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن جنت والوں کے لیے یا جہنم والوں کے لیے لفظ اہل استعمال نہیں ہوا. یہاں لفظ اہل ہے. اگر ہوتا سیدہ شباب اصحاب الجنہ پھر وہ ترجمہ درست بنتا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ ترجمہ درست اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اہل کا معنی سمجھے ہی نہیں ہے. اہل کے ترجمے کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوئے. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ آیا ممبر پہ, ابھی تازہ ممبر کو اس نے آنا شروع کیا. آیا جناب, آواز میں بھی لرزہ ہے, آواز بھی کانپ رہی ہے, پسینہ بھی خوب چھوٹا ہوا ہے, ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں, لیکن باہر کے اس نے کچھ گزارا کیا, ممبر پہ آیا, ٹائم اپنا پورا کیا اور نیچے بیٹھ گیا. اب بعد میں آپ لوگ تبصرے کرتے ہیں, میرے جانے کے بعد بھی آپ تبصرے کریں گے مولوی نہیں گل کرنے لگے باہر کے نہیں. میں یہ آرگومنٹ دلیل کے ساتھ بات کروں تو اسے قبول کیجئے گا, اگر دلیل نہ ہو تو نہ قبول کیجئے گا. تو آپ بعد میں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں. ممبر پہ آ تو گیا پر ممبر پہ آنے کا اہل نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد کوئی بڑا قادر الکلام خطیب, توانا خطیب آیا ممبر پہ بڑے اعتماد کے ساتھ اور مدلل گفتگو کی کہ آپ سارے معلوم ہوئے, آپ کی جھولی نہ دامن مراد بھر گیا. وہ جب پڑھ گیا اللہ سبحان اللہ مزے آ گیا. یہ دیکھیں نا, یہ ممبر پہ آنے کا اہل تو تھا. مطلب یہ ہوا کہ اہل کا ترجمہ والے نہیں ہے, اہل کا ترجمہ ہے شایان شان, لائق. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں جب کشتی بنائی اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو کشتی سے پیچھے رہ جائے گا غارق کا فہوا وہ غرق ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. تو بیٹا سوار نہیں ہوا. کیا کہا بیٹے نے, سآوی الی جبل یعصمنی, میں پہاڑ کو ہجوی پہ چڑھ جاؤں گا, وہ مجھے پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا. اور پھر وہاں لفظ ہے پانی اوپر آیا, حال بینہما الموج, باپ اور بیٹے کے درمیان دریا کی موج حائل ہوئی. وکانا من المغرقین, اور وہ غرق جب ہونے لگا تو ظاہر ہے نبی تھے, باپ بھی تو تھے نا. شفقت بدری نے مجبور کیا, شفقت بدری نے جوش مارا, عرض کی مالک انہو ابنی انہو من اہلی, مالک یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے اہل میں سے ہے. اللہ نے کیا جواب دیا, انہو لیس من اہلک, تیرا بیٹا تو یہ ضرور ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی اس کا عمل, اس کی جو حرکتیں ہیں, جو اسے کرتوت ہے, اس کی وجہ سے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, یعنی تیرے شایان شان نہیں ہے. اب اہل کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں اس حدیث مبارک کا ترجمہ یوں کرتا ہوں. پیغمبر خاتم ارشاد فرمانا یہ چاہتے ہیں جنت میں جانے کا اہل وہی ہے جو دنیا میں میرے حسنین کو سردار مانے. یہی ہے, سچ یہی ہے, جنت میں جانے کا
اہل ہی وہی ہے جو دنیا میں حسنین کو سردار مانے اور اپنے بات کو میں اور مضبوط کر دیتا ہوں. سینئر صحابی پیغمبر خاتم کی حضرت ابو ہریرہ ایک دن مولا حسن کے پاس سے گزرے اور مولا حسن کو سلام کیسے کیا؟ السلام علیکم یا سیدی. کسی نے کہا جناب آپ اتنے سینئر صحابی ہو کہ ایک بچے کو سید کہہ کے سلام کر رہے ہیں. آپ ان سے سینئر ہیں، وہ بچہ ہے، آپ انہیں یا سیدی کہہ کر سلام کر رہے ہیں. تو وہاں حضرت ابو ہریرہ نے یہی حدیث پڑھی، اما سمعت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. کیا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سمجھی؟ ارے حضرت ابو ہریرہ کا یہ استدلال کرنا بتاتا ہے حسنین کو دنیا میں سردار ماننا ہے، جنت میں نہیں. سردار مانے گا وہ جنت میں جانے کا اہل ہوگا. اور خدا شاہد ہے میرے بس ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، مجھے محدود کر دیے گئے بہت مختصر وقت میں. وہ میرا خیال ہے بانی مجلس بیچارے نے آپ لوگوں کا خیال کیا ہوگا. ایک سلام پڑھنے کی بلند آواز. مولا حسن طیبین طاہرین منورین کوکبین نیرین بلندتر صلوات. ان کے فضائل پہ غور کرنا میں نے جگہ جگہ مولا حسن مولا امام حسین علیہ السلام ان کے کردار میں، سیرت میں، ان کے جو پیغمبر خاتم نے فضائل بیان کے کہیں بھی فرق نہیں رکھا. اگر اپنے بھول کہا تو رحانتایا دونوں کو کہا، امام کہا تو ابنا یا ہادان امامان کاما او قالا. میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، یہ دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں. کھڑے ہونے کا کیا مطلب، بیٹھنے کا کیا مطلب؟ یہ اس طرح کا کھڑا ہونا یا بیٹھا ہونا نہیں ہے جیسے آپ ابھی بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جائیں. اس کھڑے ہونے یا بیٹھنے سے جو تاریخ کی ایک واضح و حقیقتیں ہیں اور بظاہر انہیں کو بنیاد بنا کر ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کم از کم کوئی مسلمان تو اعتراض نہیں کر سکتا. غیر مسلم بھی جو تاریخ ہماری پڑھتے ہیں، ہمارے امام معصومین کے حالات کو وہ بھی مطالعہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ان دونوں شہزادوں کی تربیتوں میں اور ان کے مزاجوں میں فرق تھا. یعنی مزاج کے اعتبار سے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مولا امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے اور نعوذ باللہ فرق بتانے کے لیے مولا حسین جنگجو تھے، جنگ پسند تھے. اور پھر وہ ثبوت کے طور پر یہ دو واقعے پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں مولا حسن نے علی شام سے صلح کر لی اور مولا حسین نے دیکھے کربلا میں، معرکہ کربلا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. تو بظاہر وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں کے عمل میں، کردار میں، مزاج میں فرق تھا. لیکن میں کہتا ہوں فرق وہاں ہوتا ہے جہاں باطل کی راہیں ہوں. حق کی راہ میں فرق ہوتا ہی نہیں ہے. حق کے راہ ہی ایک نہیں، دو نہیں، 12 نہیں، 1,24,000 بھی ہو، دونوں میں فرق نہیں ہوتا. جو پہلے کا راہ ہوتا ہے وہی درمیانے کا، وہی آخری کا. لیکن آپ کہیں گے جناب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، واقع کربلا بھی آپ کے سامنے ہے اور صلح امام حسن علیہ السلام اس پہ شیعہ سنی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہے. تو یہ فرق تو ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ہم آواز ہوں، میری بات پوری سن لیجیے گا پھر نتیجہ نکالیے گا. کہیں پہلے ہی آپ مجھے کہ مولوی صاحب لے جاؤ، لے جاؤ. نہیں
پوری بات سن لیجیے. میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں اگر ان دو شہزادگان ان دو نواسے رسول کے عمل میں کردار میں گفتار میں اگر فرق ہے تو پھر میں بھی آپ کے ہم آواز ہوں میں انہیں امام نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں فرق آ جاتا ہے وہ امام برحق نہیں ہو سکتا. لیکن میں دیکھتا ہوں جہاں بھی پیغمبر خاتم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے. بہار والا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ دونوں شہزادوں نے برابر برابر دانے چن لیے, ایک دانہ بچ گیا. اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کا دل دکھے. جبریل آیا فوراً پر مار کے اس آخری دانے کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کیا تھا اس شہزادے کے ہاتھ میں آدھا, اس شہزادے کے ہاتھ میں, یعنی وہاں بھی برابری. تمام فضائل میں پیغمبر خاتم نے ان دونوں شہزادوں کی برابر فضیلتیں بیان کی ہیں. مولانا پھر یہ فرق کیا ہے؟ ایک نے صلح کر لی, دوسرے نے جنگ کی ہے. بہت بڑی 500 صفحے کی لکھی ہوئی کتابوں کا خلاصہ اگر آپ کی طبیعت میرے ساتھ ہے تو ایک لفظ میں کر دوں. آپ اصل سمجھے ہی نہیں, ایک لفظ بدل دے. کہا یہ جاتا ہے مولا حسن نے صلح کی, بس اس نے کو سے بدل دے. مولا حسن نے صلح نہیں کی, مولا حسن سے صلح کی گئی. مولا حسن نے صلح نہیں کی, مولا حسن سے صلح کی گئی. دیکھیے تاریخی حقیقت ہے, اگر صلح کی پیشکش مولا حسن کی طرف سے جا رہی ہے تو مولا حسن نے صلح کی. اگر صلح کی پیشکش ادھر سے آ رہی ہے تو پھر مان جائیے مولا حسن نے صلح نہیں کی, مولا حسن سے صلح کی. اسی لیے وائٹ پیپر ادھر سے آیا اور باقاعدہ ساتھ کے پیغام آیا, فرزند رسول آپ جو شرط میں چاہیں لکھ دیں, میں ان شرائط پہ بھی صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. اب میں وہ شرائط بیان ہی نہیں کرتا, نہ یہ میرا موضوع بہت طول و تفصیل ہو جائے گی. میں اور طرف جانا چاہتا ہوں. آپ سوائے کے محرے کا علامہ ابن حجر مکی پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں ساری اردو میں بھی ہے سوائے کے محرے کا علامہ ابن حجر مکی کی, اور اس میں بھی کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہے. اس میں بھی یہ شرائط صلح لکھی ہوئی ہیں. آپ ان شرائط صلح کا ملاحظہ کر لیں کہ کس بنیاد پہ میرے مولا حسن علیہ السلام نے صلح کی. اور مولا کی سیرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑی تاباں اور چمکتی دمکتی ہوئی سیرت ہے میرے مولا کی, اور بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے. ایک مرتبہ شام کا گورنر آتا ہے مدینے میں, ظاہر سی بات ہے اس نے علماء کو دعوت دی. علماء آئے اس کے دربار میں بیٹھے, تھیلیاں ان کو پکڑائی جا رہی ہیں. حال احوال پوچھنے کے بعد تھیلیاں اٹھا کے وہ چلتے بنے. مولا حسن کو بھی دعوت تھی اور انتظار بھی تھا کہ مولا حسن بھی تشریف لائیں گے, لیکن جب سارے علماء آئے حاضری لگوا کے چلے گئے, مولا حسن نہیں ہے. ایک بندہ اسپیشل بھیج کر مولا حسن کو بلوایا گیا. مولا حسن تشریف لائے تو شام کے گورنر نے کہا کہ آپ عمداً لیٹ آئے ہیں تاکہ میرا خزانہ خالی ہو جائے اور میں آپ کو کچھ عطا نہ کر سکوں. اپنے خادموں سے کہا دیکھو خزانے میں کتنا مال ہے اور اب تک ہم کتنا تقسیم کر چکے ہیں. خادموں نے بتایا کہ اتنا مال تقسیم کر چکے ہیں. تو انہوں نے حکم دیا جتنا اب تک ہم تقسیم کر آئے ہیں اتنا ہی مال مولا حسن کے لیے لایا جائے. ہم اتنا ہی مال مولا حسن کو عطا کریں گے. وہ جناب درہم و دینار ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے ان کے سامنے رکھ دیے گئے. تو گورنر شام نے کہا یا ابن رسول اللہ ھذا لک, اے فرزند رسول یہ آپ کا مال ہے اور جان لیجئے انا ابن ہندا, میں ہندا کا بیٹا ہوں. کون ہندا؟ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا جناب حمزہ کا. اچھا مولا نے یہ سن لیا اور انا ابن ہندا کا جواب نہیں دیا.
اچھا جب یہ پیسے درہم و دینار سامنے ڈھیر ہو گئے، کچھ دیر بعد مولا نے کہا اچھا مجھے اب اجازت، اب میں جاتا ہوں۔ جب مولا جانے لگے تو انہی کا یہ خادم صہیب نامی وہ فوراً آگے بڑھا، جلدی جلدی مولا کے جوتے سیدھے کیا۔ کسی بزرگ ہستی کے یا کسی عالم دین کے جوتے سیدھے نہیں کرتے، اس نے بھی عقیدت نے مولا کے جوتے سیدھے کیے۔ جیسے ہی جوتے سیدھے کیے، مولا نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا وہ جتنے درہم و دینار ہیں جا میں تجھے دے رہا ہوں۔ اور پھر گورنر شام کی طرف رخ کر کے کہا تو نے کہا تھا نا انا ابن ہندا، سن لے انا ابن فاطمہ۔ جی میرے دوستو، جس نے صرف جوتے سیدھے کیے۔ اب بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب ایک بندہ کہتا ہے میں نے منت مانی تھی کہ یہ جوتے اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے فرزند رسول کے پاؤں میں پہناؤں گا۔ میں نے سنی ہے کسی سے روایت، لیکن میں نے اس کو خود نہیں پڑھا۔ خود جو پڑھا ہے اور مستند علماء نے جو بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ وہ خادم دوڑا، جوتے سیدھے کیے تو اتنی بڑی عطا مولا نے اسے عطا کر دی۔ جانتے ہو مولا نے اس کے ذریعے پیغام کیا دیا؟ میرا دل چاہتا ہے مزے لے لے کے آرام سے یہ مولا نے اسے عطا کی، مولا نے اپنے عمل سے بتایا۔ ہم خدمت گاروں کو عطا کرتے ہیں، غداروں کو عطا نہیں کرتے۔ جو ہماری خدمت کرتا ہے، ہماری عطا ان کے لیے ہوتی ہے جو ہمارے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے مقابلے میں تو جبریل نہیں آ سکتا۔ سنا ہے نا جبریل کا واقعہ کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے دوہرا دوں۔ جبریل جب اس انتہا کی بلندی پر پہنچے، سامنے نہر نور تھی، پیغمبر خاتم کے ساتھ چلتے ہوئے معراج پہ گئے تھے۔ جب نہر نور آئی تو وہاں یہ جملہ عام آپ خطبہ سے سنتے ہیں، یہ ہے نا لو دنوت منہ بقدر انولۃ لحترقت۔ یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا لحترقت تو پھر میں جبریل نہیں رہوں گا، میں جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ سنتے ہیں نا یہ جملہ۔ اب اس کو میں نے ایک اور رنگ میں دیکھا ہے۔ اب نہ کہیے گا کہ مولانا کس تفسیر میں، کس حدیث کی کتاب میں، کس تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، میں صرف اپنا ایک تصور بنا رہا ہوں۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، جبریل پیچھے رہ گئے، پیغمبر خاتم جوتا پہن کے آگے گئے یا جوتا اتار کے گئے؟ جوتا پہن کے گئے تھے نا۔ اب جوتا پہن کے نبی آگے گئے، جبریل پیچھے رہ گئے۔ یہاں میرے تصور نے کام کیا۔ میرا تصور یہی ہے جوتی نے مڑ کے کہا ہوگا جبریل پیچھے رہ گئے نا، میں تو ساتھ جا رہی ہوں۔ گویا کہ جوتی یہ بتانا چاہتی ہے جبریل تو جب زمین سے چلا تھا ان کے برابر کندھے سے کندھا ملا کے آ رہا تھا، میں قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ یہاں آگے حقیقت کا پتہ چلا، جو ان کی برابری کرنا چاہتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے، جو قدموں سے لپٹ جاتا ہے وہ ساتھ چلا جاتا ہے۔ جو قدموں سے لپٹ جاتا ہے، جو ان کا خدمت گزار بن جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی، شیعتنا معنا فی درجہ۔ لفظوں میں خاص توجہ رہے، میں لفظ شیعہ بول رہا ہوں، لفظ محب نہیں بول رہا۔ یہ جو انٹرچینج میرا ایک خمسہ چل رہا ہے، اس محبت محمد والے محمد کے موضوع پہ محبت بھی بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اہل البیت۔ ہر شے کی ایک بنیاد ہے اور اس عمارت اسلام کی اتنی بڑی عمارت کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ بالکل معمولی درجہ نہیں ہے محبت اہل بیت کا بھی۔ آیت اللہ جوادی عملی
ایک درس تفسیر میں یہ حدیث مبارک بیان کر رہے تھے کہ میرے چھٹے مولا صادق آل محمد عائشہ پکڑے گلاس پانی کر رہی سے ایک مرتبہ پھر تکلیف کیجیے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. چراغ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. مناجات کرتے ہوئے مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اولاد علی میں سے قرار دیا. ہے نا بڑا شرف سید ہونا، اولاد رسول ہونا، اولاد زہرا ہونا، اولاد علی ہونا بہت بڑا شرف ہے. اسی لیے میرے مولا مناجات کرتے ہوئے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے صادق آل محمد کو اولاد علی میں سے قرار دیا ہے. بہت بڑا شرف ہے نا میرے دوستو. تو میرے سیدوں کا ضرور احترام کیا کرو، کم از کم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اولاد زہرا ہیں، اولاد علی ہیں، اولاد رسول ہیں. تو یہ مولا بھی اس لیے مناجات کر رہے ہیں. اس سے اگلا جملہ حیرت زا ہے، حیران کون ہے. عرض کرتے ہیں مالک اولاد علی ہونے والے شرف سے بھی زیادہ میں اس بات پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے محب علی قرار دیا. محب علی ہے نا سوچنے کی بات. ہم تو یہ سمجھتے تھے سید سے بڑی کوئی ذات ہی نہیں، اور ہے بھی ایسا ہی. اولاد رسول ہونا، سید ہونا بہت بڑا شرف ہے. لیکن مولا کہتے ہیں اولاد علی ہونے میں بھی فخر تو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ شکر اور فخر اس بات پہ ہے کہ تو نے مجھے محب علی بنایا ہے. آرام سے ایک بات پہنچا دوں. کسی نے پوچھ لیا فرزند رسول، ہم تو سمجھتے تھے اولاد علی ہونا بہت بڑا فخر اور شرف ہے، آپ اس سے بھی زیادہ محب علی ہونے پہ فخر کر رہے ہیں. جو حضرات متوجہ بیٹھے انہیں انشاءاللہ لطف آئے گا. تو میرے مولا نے بھی سادہ سا جواب دیا، سیدھی سی بات ہے لِأَنَّ وِلَادَتِي عَنْهُ علیہ السلام فضل من اللہ. میرا علی کے گھر میں پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، یہ فضل من اللہ، اللہ کا فضل ہے. لیکن وَأَنَّ مَحَبَّتِي لَهُ علیہ السلام، میرا علی سے محبت کرنا یہ فضل الہی نہیں ہے، فرض من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور سچی بات ہے، کون کہاں پیدا ہو بتاؤ کسی کے اختیار میں ہے؟ آپ میں سے یا جو بچے اب آنے والے دنیا پہلے اپلیکیشن دے مالک ہم نے فلاں گھر میں پیدا ہونا، ہم نے سید کے گھر میں پیدا ہونا ہے، ہم نے کسی امیر کے گھر میں پیدا ہونا ہے. نہیں، بندے کا کوئی اختیار ہے نہیں ہے نا. ٹوٹلی طور پہ، کلی طور پہ اس کا اختیار میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے جہاں چاہے پیدا کر دے، جسے چاہے مسلم کے گھر میں پیدا کر دے، جسے چاہے نان مسلم کے گھر میں، یہودی کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، مجوسی کے گھر میں، امیر کے گھر میں، غریب کے گھر میں، جسے چاہے اپنے گھر میں پیدا کر دے. ہے نا؟ یہ بندے کا تو اختیار ہے ہی نہیں. اس لیے فخر تو ہے اولاد علی ہونے پہ، لیکن اس سے بھی زیادہ فخر اس بات پہ ہے، فخر کیا کرو شیعہ سنی میرے بھائیوں کہ تمہیں محبت محمد و آل محمد نصیب ہوئی. خدا شاہد ہے، یہ اور کیا شعر ہے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. فخر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں محبت محمد و آل محمد جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے. میں اب فی الحال ادھر نہیں جانا چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان ہستیوں سے ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. وہ میں ایک معراج کا واقعہ اور ایک مولا حسن کا واقعہ بتا چکا کہ ان کی غلامی میں سعادت اور شرف ہے. جو ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جو ان کے سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے، بس پھر وہ گیا کام سے. میں ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی، شیعتنا معنا فی درجتنا. شیعہ لفظ شیعہ ہے،
شیعہ کی فہرست اگر آپ بنانا شروع کریں تو آپ کی فہرست شروع ہونی ہے جناب ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی، میثم تمار، مقداد بن اسود، ایسے لوگ آتے ہیں شیعہ کی لسٹ میں۔ تو یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، صادق آل محمد نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ہمارے ماننے والے شیعہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، فی درجہ، نہ اسی درجے میں جو ہمارا درجہ جنت میں ہے۔ بولو ذرا، کامن سینس کی بات ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان کا کوئی فرمان، ان کا کوئی فضائل کا جملہ بے سوچے سمجھے آگے نہ گزرا کرو، سوچا کرو کیسے ممکن ہے؟ کہاں وہ آیت تطہیر کے مالک، اللہ نے انہیں طہارت کی سند عطا کی، اور کہاں ہم گناہگار گناہوں میں لتھڑے ہوئے، نجاستوں میں لتھڑے ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے گناہگار بھی اسی درجے میں آل محمد کے ساتھ ہی جنت میں اسی درجے میں ہوں؟ بولنے ماننے کی بات ہے۔ لیکن معصوم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آج سے 12 سال پہلے اس حدیث کی وضاحت مجھے ہوئی جب میں عراق سے پاکستان آنا چاہ رہا تھا۔ تہران ایئرپورٹ پہ میں آیا، آپ نے کبھی دیکھا ہے بعض مکھیاں بڑی ڈھیٹ ہوتی ہے نا انسان کی، اور ناک میں دم، یہ ناک میں دم صرف محاورہ نہیں ہے، یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ وہ واقعا ناک میں ہی دم کر دیتی ہے، بار بار ناک پہ آ کے بیٹھتی ہے، انسان کا جینا حرام کر دیتی ہیں مکھیاں۔ میں ایسی ایئرپورٹ میں داخل ہونے لگا، حالانکہ تہران بڑا صاف ستھرا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مکھیاں ہوتی ہی ہیں۔ وہ ایک مکھی جناب چپک گئی میرے ساتھ، میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ مکھی جناب پیچھے ہے، میں اسے اڑاتا ہوں، پھر وہ میرے ساتھ چپک جاتی ہے۔ بورڈنگ ہاؤس میں بیٹھا، وہاں بھی چپک گئی۔ اعلان ہوا جناب جہاز روانگی کے لیے تیار ہے، میں چل پڑا، باہر جہاں جہاز کھڑا تھا وہاں پہنچے، میں اسے بڑا اڑانے کی کوشش کر رہا ہوں، اڑی نہیں رہی، اڑ جاتی ہے پھر آگے چپک جاتی ہے۔ اچھا، تہران میں جہاز میں جب سوار ہوا بڑی کوشش کی اڑانے کی، جہاز کا ماحول نہ خراب ہو، لیکن وہ میرے ساتھ نتھی ہو گئی، چپک گئی۔ میں بھی جہاز میں ٹکٹ لے کے، وہ بغیر ٹکٹ کے وہ بھی جہاز اڑا، جہاز نے سفر کیا، وہ فری میں، وہ بھی کراچی اتری، میں پیسے خرچ کر کے میں بھی کراچی اترا۔ مکھی کیا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں نجاست طہارت کی پرواہ کریں، محرمات سے بھی بچے، واجبات کو ادا کریں، کوشش کرتے ہیں آل محمد کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی، لیکن مکھی وہ ہے جو مکلف ہی نہیں ہے اور ہر طرح کی گندگی پر بیٹھنے والی۔ لیکن وہ مکھی جو مجھے چپک گئی تھی وہ بھی کراچی ایئرپورٹ پہنچی، میں جو ایک طالب علم تھا میں بھی کراچی ایئرپورٹ پہنچا۔ وہاں مجھے سمجھ آئی اللہ کے نبی نے جو فرمایا، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نجات تب پاؤ گے جب ان سے تمسک کرو گے۔ مکھی نے مجھے بتایا اگر ان ہستیوں سے تمسک کرو گے، ان کے دامن سے لپٹ جاؤ گے، پھر جہاں یہ پہنچیں گے آپ بھی وہیں پہنچیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تمسک، ان کے دامن سے لپٹ جانا ہے۔ اگر دامن چھوڑ کے میلوں پیچھے رہتے رہے، کوئی پتہ نہیں کب راستہ گم کر دے۔ شرط یہی ہے زندگی کے ہر لمحے میں، اتباع کا معنی یہی ہے۔ تمسک تبھی ہوگا، علی حسنین کے قدموں کو دیکھتے جاؤ، ان کے قدموں کے نشان کہاں کہاں ہیں، ان قدموں کے اوپر پیر رکھتے جاؤ، پھر جہاں یہ ہستیاں پہنچیں گی وہیں پر یہ آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گی۔ بڑے فضائل ہیں میرے مولا کے، یقیناً میں جتنی دیر بھی پڑھوں گا بھائی صاحب سے جتنا بھی میرے محترم ٹائم لیں، میرا سانس اکھڑ سکتا ہے، میرے سینے میں دم ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان ہستیوں کے فضائل کا ایک ہلکا سا میں ایک چلو بھی نہیں بھر سکتا۔ میں کیا، میرے بساط کیا، خدا شاہد ہے، یہ ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہے جن کے تذکرے سے ہمیں روحانی غذا ملتی ہے، ان ہستیوں کے تذکرے سے ہماری تربیت ہوتی ہے، ہماری روح کی غذا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔
لیکن افسوس جتنا نبی نے وصیت کی تھی نا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے میرے چوتھے مولا ایک بندے سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے جد نے یہ وصیت نہ کی ہوتی نا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، تو پھر بھی جتنے انہوں نے ہمارے اوپر مظالم کیے ہیں اس سے زیادہ مظالم پھر بھی نہیں کر سکتے، انتہا کر بھی مظالم کی۔ اور آج ہم جس نواز رسول کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، مولا امام حسن علیہ السلام، آپ کہتے ہیں نا صلح میں مولا حسن نے شکست پائی، نعوذ باللہ۔ یہ مولا کو زہر دیا جانا دلیل ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ صلح کے پردے میں بھی فرزند رسول نے ہمیں شکست دی، ورنہ اپنے مخالف کو کوئی نہیں مرواتا جو جیتا ہوا ہوتا ہے، مرواتا وہی ہے جو ہار تسلیم کر لیتا ہے۔ اور آزادارو، آپ کے لیے تو بس صرف اشارے کی ضرورت ہے، اور یہ دن بھی ایام عذاب بھی چل رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، پورے 7 مرتبہ زہرا کے لال کو زہر دیا گیا۔ 7 مرتبہ جب بھی زہر ملتا تھا میرے آقا دیواروں کا سہارا لے کر نانے کے روضے میں تشریف لاتے تھے، نانا سے تبسل کر کے مولا صحت یاب ہو جاتے تھے۔ جب 6 مرتبہ بھی زہر دینے کے بعد مولا کو شہید کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی باطل قوت ہے، تو اب 7ویں مرتبہ جب زہر کا انتظام کیا، آپ یقین جانیے میں نے روایت میں جملے پڑھے ہیں، اب جس کا مولا عباس جیسا بھائی موجود ہو، اب مولا عباس نے کہا یہ اب تجربہ پھر نہیں دہرایا جائے گا، اب مولا عباس کا خصوصی سیکورٹی سسٹم ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہے مولا حسن کے پاس بغیر مولا عباس کی اجازت کے جا سکے۔ اور آپ اکثر سنتے ہیں شریکت الحسین مولا حسین سے بڑی محبت کرتی تھی، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مولا حسین سے بھی بڑی محبت کرتی تھی، لیکن اپنے بھائی حسن سے بھی بڑی محبت کرتی تھی۔ میں نے روایت میں جملے پڑھے ہیں، یہ 7ویں مرتبہ زہر دینے سے پہلے جو مولا عباس کا پہرے کا انتظام تھا، اس میں گھر میں یہ انتظام ہوتا تھا، ایک طرف بہن زینب سوئی ہوئی ہوتی تھی، دوسری طرف مولا حسین شہید کربلا سوئے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اب اس طرح انتظام یہ کیا گیا کہ ایک زہر منگوایا گیا جسے زہر ہلاہل کہا جاتا ہے، روم سے خصوصی طور پر یہ زہر منگوایا گیا تھا، جس کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دریا میں ڈال دیا جائے، اس ایک قطرے سے دریا کی ساری مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائیں۔ وہ زہر اس طرح میرے مولا امام حسن علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا۔ عزاداروں، اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا کامیاب ہونے کا۔ ایک بیوی ہے مولا کی جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، جوہدہ بنت اشعث، یہ بڑا خبیث خاندان ہے اشعث بن قیس کا۔ محمد بن اشعث نے کوفہ میں جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، اور اسی اشعث بن قیس کی بیٹی ہے جوہدہ، جس نے گورنر شام کے کہنے پہ اور لالچ میں کہ اتنے درہم و دینار ملیں گے اور اپنے بیٹے سے میں شادی کروں گا آپ کی، اور میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اس کے پس پردہ اصل محرک یزید ہی تھا۔ یزید کے کہنے پہ جوہدہ نے یہ سارا کام کیا، اسے لالچ نہیں دیا گیا تھا کہ بعد میں آپ سے شادی کروں گی۔ دوستوں، میں اب تاریخی پس منظر بیان نہیں کر رہا، 2 جملے مسائل کے، جن آنکھوں میں عبادت آنی ہوئی انشاءاللہ آ جائے گی، جن کے دلوں میں آل محمد کا درد ہے ان کے لیے بس جملے ہی کافی ہوتے ہیں۔ اب 7ویں مرتبہ رات کا ٹائم ہے، دائیں جانب مولا حسین سوئے ہوئے ہیں، بائیں جانب زینب جیسی بہن سوئی ہوئی ہے، یہ 14 ملونہ زہر لے کر آئی۔ اب روایتیں 2 ہیں، بعض میں ہے اوپر کپڑا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ مولا کے پانی میں کوئی چیز ملائی نہ جا سکے، جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ اوپر کپڑا نہیں تھا، کوزے میں پانی پڑا تھا، اس ملونہ نے آ کے زہر کا ایک قطرہ اس کوزے والے پانی میں ڈالا، یہ چپکے سے دبے قدموں پانی میں زہر ڈال کے باہر چلی گئی۔ اتنے میں ہی میرے مولا نے کروٹ بدلی اور اٹھ کے میرے مولا کے پانی پی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
ہمارے معصوم مولاؤں کو علم ہوتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کے پیش نظر مشیت خدا، حکم الہی ہوتا تھا، اذن الہی کے تحت یہ سارے کام ہوتے تھے۔ جیسے ہی کروٹ بدلی نہ میرے مولا نے، ذرا سے کھٹکے سے بھی زینب جیسی بہن جاگ جاتی تھی۔ اللہ جانے میرے بھائی کے ساتھ اب کیا ہو جائے۔ ذرا سا جیسے ہی کھٹکا ہوا، پہلو بدلا میرے مولا نے، اچانک بہن تڑپ کر اٹھی، دیکھا بھائی پانی پینا چاہتا ہے، میرے آقا کو پانی دینے کے لیے بہن تڑپ کے اٹھی۔ میرے مولا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا زینب میری امامت کا واسطہ آج رک جاؤ، آج پانی میں خود پیوں گا۔ عزاداروں میرے مسموم مولا نے خود کوزے سے پانی لیا، زیادہ نہیں پی سکے، بس ایک گھونٹ پی سکے، بس ایک گھونٹ پانی پینا تھا کہ مولا پیچھے گرے۔ وہ جو کوزہ تھا وہ زمین پہ گرا۔ تاریخ میں یہی جملے ملتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ کریں فرزند رسول کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جیسے ہی وہ کوزہ زمین پہ گرا اور کوزے کا پانی زمین پہ گرا، تاریخ والے لکھتے ہیں زمین ابلنے لگی، زمین پھٹ گئی۔ عزاداروں اس کا ایک گھونٹ جیسی مولا کے اندر گیا، مولا کے اندر جیسے آگ جل گئی۔ بہن جلدی سے بھائی کے پاس پہنچی، میرے آقا کو وامٹنگ شروع ہو گئی، قے آنا شروع ہو گئی۔ تاریخ میں یہی لکھا ہے، مورخین نے یہی لکھا ہے، میرے مولا کا جگر کٹ کٹ کے باہر آنے لگا، کٹ کٹ کے باہر آنے لگا۔ بہن جلدی سے تشت لے آئی۔ کہتے یہی ہے مورخین، جب وہ ٹکڑے شمار کیے گئے مولا کے جگر کے کل 72 ٹکڑے تھے۔ اللہ جانے 72 کا اس گھر کے ساتھ اس عدد کا کیا تعلق ہے۔ یہاں مولا کی جگر کے بھی 72 ٹکڑے، اور کربلا میں جو شہید ہوئے وہ بھی 72 تن تھے۔ عزاداروں میرے مولا حسن کو غسل دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، جنازہ چلا۔ عزاداروں آپ نے ماشاءاللہ جوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، کسی نے کسی غریب سے غریب کا جنازہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گھر سے گیا ہو اور پھر وہ جنازہ گھر واپس آیا ہو۔ اللہ جانے کتنا غریب تھا رسول کا نواسہ، بڑی شان سے جنازہ گھر سے نکلا۔ بس فرق اتنا ہے، جب جنازہ گھر سے نکلا تھا تو کفن سفید تھا، جب فرزند رسول کا جنازہ واپس گھر میں آیا ہے کفن کا رنگ بدل چکا تھا۔ میرے آقا کے سفید کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ جب جنازہ واپس آیا ہے، مولا عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ گیا۔ میرے مولا مظلوم کربلا نے کہا عباس صبر، یہ تیرے جنگ کا مقام نہیں ہے۔ عزاداروں مولا عباس کو روک دیا گیا۔ بہنیں گھر میں بیٹھی رو رہی تھی۔ جب بھائی کا جنازہ گھر واپس آیا ہے نا، ایک مرتبہ روتی ہوئی زینب جنازے کو حیرت سے دیکھ کر پوچھتی ہے بھائی حسین خیر ہے، جنازہ واپس کیوں آیا ہے؟ میرے آقا نے کہا بہن یہ ماجرا بعد میں بتاؤں گا، آؤ پہلے بھائی کے بدن سے تیر نکال لو۔ عزاداروں میں کہتا ہوں کیا قسمت پائی ہے اس بہن نے، یہاں آج 28 صفر کو بھی اپنے بھائی کے میت سے تیر نکالے ہیں، اور میدان کربلا میں بھی اپنے بھائی کی میت سے تیر نکال رہی ہے۔ لیکن عزاداروں فرق یہ تھا، یہاں مدینہ میں دونوں ہاتھ آزاد تھے، لیکن میدان کربلا میں علی کی بیٹی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی تلواریں اور تیر ہٹا کر اپنے بھائی کو دیکھ کر یہی کہا انت اخی حسین، کیا میرا مدینے والا بھائی حسین تو ہے؟ میرے نانا کی مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے؟ عزاداروں بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ اس کے بعد علی کی بیٹی نے اپنے بھائی حسین کو وہاں بوسہ دیا جہاں نہ کبھی نانا محمد نے بوسہ دیا تھا، نہ کبھی بابا علی نے بوسہ دیا تھا، نہ کبھی ماں زہرا نے بوسہ دیا تھا۔ سنو گے کہاں بوسہ دیا؟ اپنے بھائی کی گردن کی کٹی ہوئی رگوں کے اوپر علی کی بیٹی نے منہ رکھا اور ایک بین کیا یا لیتنی کنت علیا، اے بھائی حسین
کاش آج زینب کی آنکھیں نہ ہوتی، بہن آپ کو اس حال